السلام علیکم۔ آپ کا ہمارے ATR اردو چینل میں دلی خیر مقدم ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے بلاغت کے اگلے چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کلاس میں آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ کلام میں بلاغت کی کیفیت پیدا کرنے میں کارآمد علوم کے زمرے میں کئی چیزیں آتی ہیں۔ ان میں سے ایک انہی میں سے ہے علم بیان۔ یہ آپ نے کل دیکھا تھا۔ ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے آج وستار سے، یعنی تفصیل سے اس میں ہم بات کریں گے۔ آپ کو ہم نے کل یہ بتایا تھا کہ علم بیان کی تعریف کیا ہوتی ہے، علم بیان کس کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ریمائنڈ کیجئے، اس کو سمجھیے کہ علم بیان وہ علم ہے جس کے تحت ایک ہی معنی کو کئی طرح سے ادا کرنے کی لیاقت، صلاحیت پیدا کرنا، یعنی ایک پیراگراف کو کئی انداز میں کہنے کی صلاحیت، کہنے کے عمل کو علم بیان کہتے ہیں، یہ بتایا تھا۔ آج اسی کو سمجھتے ہوئے اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، ایڈ ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا ہے۔ پھر اخیر میں ہم آپ کو ایک فگر کے روپ میں بتائیں گے کہ یعنی تاکہ اس کے جو کائنڈس ہیں، جو اس کی قسمیں ہیں، وہ آپ کو ہم بتا سکیں، آپ کے ذہن میں وہ ساری چیزیں پیوست ہو جائیں۔ تو یہ علم سکھاتا کیا ہے، یہ سب سے پہلے جاننا ہے۔ اگر پوائنٹ 1 کی بات کریں کہ اس علم سے کیا سکھایا جاتا ہے، تو کسی بات کے لیے مختلف طریقے بیان یہ اس علم سے سکھاتا ہے۔ ہم یہاں پر لکھتے ہیں یہ علم سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ کیا سکھاتا ہے ہمیں؟ نمبر 1 اگر دیکھیں تو کسی بھی بات کے لیے مختلف طریقے بیان، یعنی بیان کا مختلف طریقہ، بیان کا، بات کہنے کا، یا پھر یعنی اظہار کا مختلف طریقہ، یہ سمجھ میں آیا۔ ایک بات تو یہ اس میں کہی جاتی ہے، اور اگر دوسری چیز کہیں یہ علم ہمیں کیا سکھاتا ہے، ایک معنی دوسرے معنی سے زیادہ دلکش اور واضح ہوں، ایک معنی دوسرے معنی سے زیادہ دلکش۔ یہاں پر لکھ رہے ہیں ایک معنی دوسرے معنی سے زیادہ دلکش ہو، اور پھر اور واضح ہو، یہ ہم کو اس سے یہ علم سکھاتا ہے۔ یعنی علم بیان سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ اظہار کے طریقوں کا مطالعہ اس علم کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ جو اظہار کے طریقے ہیں، کہہ لیجیے اظہار کے کیا کیا طریقے ہیں، بات کرنا، یعنی بات ہے، واقعہ ہے، خیال ہے، جو چیزیں ہم بول پا رہے ہیں، آپ کے سامنے جو چیزیں ہم ظاہر کر رہے ہیں، یہی تو اظہار ہے، یعنی اس علم کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ وہی ہے، یہاں پہ کہا کہ مختلف طریقے ہیں، تو بات یا واقعہ یا خیال مختلف پیرایوں میں پیش کر سکیں تو اس کے کیا ہے، مختلف فائدے ہیں اس چیز کے، یعنی جو پوائنٹ 1 ہے تو اس کے مختلف فائدے بھی ہیں۔ کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ ایک تو فائدہ یہ ہو سکتا ہے اسے کہ ترسیل کا مقصد حاصل ہو، ترسیل کا یعنی پہنچانے کا۔ ہم آپ سے ابھی جو بات کر رہے ہیں، آپ تک ہم کچھ پہنچا رہے ہیں، یہ الگ بات ہے ہم لانگ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ آپ خود سمجھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک بات تو ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں۔ نمبر 1 میں ترسیل کا مقصد، ترسیل کا مقصد حاصل ہو، یہ فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ اسی طرح سے نمبر 2 یعنی دوسرے میں اگر بات کریں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بات چاہتے ہیں کہ جلدی سے کہہ دیں، شارٹ میں کہہ دیں، اس طرح سے بات کو اس انداز سے کہیں کہ سننے والے پر اثر ہو، تو یعنی لطف اور تاثیر کا فائدہ بھی اس سے حاصل ہوتا ہے۔ لطف و تاثیر لکھ دیتے ہیں، تاثیر کا فائدہ حاصل ہو، فائدہ ہو، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح سے لطف و تاثیر ہو، لطف و تاثیر ملے۔ اسی طرح سے اب وہ بات لطف و تاثیر پیدا کرنے کے لیے ہم کبھی کبھی کرتے ہیں کہ بات کو شارٹ میں کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ کیا ہے کہ ایجاز بھی پیدا ہو، یہ ہے نمبر 3، ایجاز بھی پیدا ہو۔ یہ اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ علم ہمیں سکھاتے تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ بیان کا مختلف طریقہ سکھاتا ہے، ایک معنی دوسرے معنی سے زیادہ دلکش اور واضح ہوں، تو ان دونوں کو اگر دیکھیں تو جو مختلف طریقے ہیں اس سے ایک فائدہ کیا ہوتا ہے، ترسیل کا مقصد حاصل ہوتا ہے، دوسرا ہے کہ لطف و تاثیر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نمبر 3 ہے کہ اس سے کیا ہوتی ہے کہ ایجاز بھی پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی شارٹ،
مختصر جس کو ہم بولتے ہیں یہ ہے۔ اس میر انیس اس سلسلے میں اسی چیز کو کہتے ہیں، تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، آپ نے سنا ہے، تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں، قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں، ذرے کو چمک مہر منور سے ملا دوں، خاروں کو نزاکت میں گلے تر سے ملا دوں، گلدست اے معنی نئے ڈھنگ سے باندھوں، گلدست اے معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میر انیس نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، یعنی اس ایک ہی بات کو ہم مختلف پیرائے میں کہنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اب دیکھیں تو علم بیان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری کیا ہے کہ اس کی بہترین سمجھ حاصل کریں، تبھی تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو اب تک ہوئی ہیں یہ ہوں گی تو ہمارے اندر کیسے آئیں گے، ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہمیں بہترین سمجھ حاصل کی جائے۔ بہترین سمجھ کیسے حاصل کریں گے؟ علم بیان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو بات ہو، یعنی کوئی سادہ بیان ہے، کوئی بات ہے، کلام ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کچھ اجزاء ہوں گے، کچھ اس کے پارٹس ہوں گے، تو اس کو ہم اجزائے ترکیبی کہتے ہیں، عناصر کہتے ہیں۔ تو علم بیان کے اجزائے ترکیبی یعنی عناصر ترکیبی، یہاں پر ہم لکھتے ہیں اجزائے ترکیبی۔ تو اس کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں، یعنی اس کے پارٹس کیا ہیں؟ تو علم بیان کے اگر پارٹس کی بات کریں تو 4 ہیں۔ نمبر 1 یعنی پہلا کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو پہلا تشبیہ ہے، علم بیان کے تشبیہ، اور دوسرا ہے استعارہ، اسی طرح سے تیسرا مجاز مرسل ہے، اور اس کے بعد پھر چوتھا ہے کنایا، یعنی یہ اجزائے ترکیبی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس پر مہارت حاصل کر لیں گے تو بہترین طور پر ہم علم بیان کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ فصاحت اور بلاغت کے بارے میں تو اس سے پہلے ویڈیو میں جان ہی چکے ہیں۔ تو علم بیان کے 4 اجزائے ترکیبی ہیں، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے اور کنایا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم لکھیں گے تشبیہ۔ تو اب یہ دیکھیں تشبیہ کیا ہے، تو تشبیہ کے بارے میں بات کریں گے، تشبیہ کو سمجھیں گے، کیونکہ آپ یہ بات تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہر لفظ کسی مخصوص معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی لفظ ہم بناتے ہیں، بولتے ہیں تو وہ مخصوص معنی کے لیے ہوتا ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو علم بیان ہے، اگر اس میں اگر وہی معنی مراد لیے جائیں، اس میں کیونکہ الگ معنی مراد لیے جاتے ہیں، کیونکہ ایک ہی بات کو کہنے کے لیے ہم مختلف زاویے کا، مختلف طرز کا، طریقے کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی ہوگا ایسا کہ معنی تو بدل سکتے ہیں لفظ کے، یعنی دوسرے معنی لیے جا سکتے ہوں گے، اسی لیے ہم یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں ہر لفظ کے ایک مخصوص معنی کے لیے وہ وضع کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ اب کہہ رہے جس معنی کے لیے وہ لفظ بنایا گیا ہے اگر اسی معنی میں استعمال ہو تو یہ حقیقت ہے۔ تو جیسے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ مارکر ہے، اس کو بنایا گیا ہے کہ سمجھا جائے کہ یہ الگ طرح کی ہوتی ہیں، یہ بورڈ میں لکھے جانے والے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم پین اگر کہیں گے، پین ہے، کیونکہ پین اگر اسے ہم کاپی میں لکھیں گے تو لکھا نہیں جائے گا، مطلب وہاں پر خراب ہو جائے گا۔ اس طرح سے اب یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہی معنی مراد لیے جائیں تو وہ حقیقت ہے، اگر وہ معنی جو جس کے لیے وہ بنائے گئے ہیں وہ معنی مراد نہ لیے جائیں، جو اس کو لازم ہیں اس لفظ کو، تو وہ مجاز ہیں۔ یعنی اب یوں سمجھیے کہ ایک صاحب نے اپنی کتاب میں تسہیل البلاغہ میں لکھا ہے کہ ایک شخص تھے، انہوں نے اپنے ایک ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں شعر جو مجموعے ہوتے ہیں، شعری مجموعے رکھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اس کا نام گلدستہ رکھا ہوا تھا،
اور جو پھول سے بنی مالا کو اردو میں گلدستہ کہتے ہیں. تو یہ گلدستہ تو بالکل حقیقی معنی میں ہوا. گویا کہ اس کا مطلب ہے جو دائیں ہاتھ میں اس کے گلدستہ تھا وہ حقیقی معنی میں استعمال ہوا. لیکن جو شعری مجموعہ تھا یعنی الگ الگ لوگوں کے اشعار جمع کر کے اس کتاب کا نام انہوں نے گلدستہ رکھا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تو پھول ہے، نہ پتیاں ہیں، نہ خوشبو ہے، نہ کچھ ہے، اس کے باوجود اس کا نام گلدستہ رکھا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے اور استعمال کر کے انہوں نے رکھا ہے. اس طرح سے حقیقت اور مجاز آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا. تو صاف آسان ہے کہ اگر جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، بنایا گیا اس معنی میں ہو تو حقیقت، اگر اس معنی سے ہٹ کر ہو تو اس کو مجاز کہتے ہیں. تو علم بیان میں تشبیہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. یہ اب سمجھنے کی بات ہے. علم بیان میں جو تشبیہ کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، کیوں حاصل ہے، تو آپ کو ابھی دھیرے دھیرے جو ہم نے اگزامپل دیے ہیں اس سے بھی سمجھ میں بات آ جائیں گی. تشبیہ کا مجاز سے اصل میں خاص تعلق ہے. جو ابھی ہم نے کہا کہ مجازی معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو تشبیہ کا مجاز سے خاص تعلق ہے. مجاز کی ایک قسم استعارہ ہے جو تشبیہ سے پیدا ہوتی ہے. دیکھ لیجیے ابھی ہم نے کہا کہ اس کی 4 قسمیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ. تو اب اس کو آسانی سے آپ سمجھ بھی سکتے ہیں. اب آپ کے سامنے آیا تو اب یہاں پر دیکھیے ہم نے تشبیہ کہا کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ مجاز سے ہے. اب اس کے بعد جو مجاز سے پیدا ہونے والی ہیں ایک قسم اس کی کیا ہے؟ استعارہ ہے. استعارہ. اب یہ استعارہ کس سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ تشبیہ سے. اس طرح سے یہ کلیئر ہوا. تو یہ آسان ہے کہ وہ تشبیہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں. تو ضروری ہے کہ اب ہم اس میں کیا کریں، اس کی ایک ڈیفینیشن کرتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تشبیہ کو. اسی چیز کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں بہت دیر سے. علم بیان کے جو اجزائے ترکیبی ہیں، پارٹس ہیں، ان میں سے ایک ہے تشبیہ. تشبیہ کے معنی ہیں باہمی مشابہت کے. باہمی مشابہت کے یعنی ہو بہو کے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیزیں یکساں ہوں. تو اب کہہ رہے ہیں کہ کسی مشابہت کے باعث ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہ قرار دیا جائے. کسی مشابہت کے باعث، کسی یکسانیت کے باعث کسی چیز کو دوسری چیز سے مشابہ قرار دیا جائے تو وہ تشبیہ کہلاتی ہے. تشبیہ کے معنی ہیں باہمی مشابہت کے. تو کہہ رہے ہیں کہ کسی مشابہت کے باعث ایک چیز کو دوسری چیز کے ہو بہو قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں. یہ کلیئر ہوا. اب اس کے بعد ہے کہ آپ ایگزامپل سے اس کو سمجھ لیجئے. ہم یہاں پر ایک ایگزامپل دیتے ہیں، جیسے کہ موتی. آپ بولتے ہیں کہ موتی کا اپنا ایک وصف ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے. اب ہم نے کسی کو کہا کہ اس کے دانت موتیوں جیسے ہیں. یہاں لکھتے ہیں اس کے دانت موتیوں جیسے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ موتی کی کس صفت سے ہم نے اس کے کہا ہے. اب اس کے ہم نے تشبیہ دی. اس کے کا آپ لے لیجیے حامد، کریم. کریم کے دانت موتیوں جیسے ہیں. اب یہاں پر ہے یہ دانت کی کیا ہے، وہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چمک بہت اچھی ہے. تو موتیوں میں کیا ہوتی ہیں؟ چمک ہوتی ہیں. ہوئی. تو یہ ہے تشبیہ ہم نے دی اس طرح سے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے سے ہم نے مشابہت دی، اور یہ اگر قرار دیا جائے تو اس کو تشبیہ کہا جاتا ہے. ایگزامپل سے کلیئر ہوا. اب اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں تشبیہ ہے. ایگزامپل سے کچھ چیزیں ہمارے سامنے ظاہر ہوئی ہیں. یہ جو ظاہر ہو رہی ہیں ہمارے سامنے، تو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسری چیز سے ملی ہوئی ہیں. اس میں کچھ چیزیں آنی چاہیے. تو اسی لیے ان چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ تشبیہ کے 4 ارکان ہیں. تشبیہ کے 4 ارکان ہیں. دیکھیے پہلے رکن دیکھ لیجیے. یہاں پر ہم لکھتے ہیں 1 2 3، اس کے بعد 4. یہ چاروں رکن لکھتے ہیں. پہلا رکن یہاں پر بات کریں گے تو وہ ہے مشبہ. مشبہ ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا رکن مشبہ بھی ٹھیک ہے.
اس کے بعد تیسرا رکن کیا ہے؟ وجہ تشبیہ، ادات تشبیہ یا ادوات تشبیہ، تو ہم ادات ہی لیتے ہیں، ادات تشبیہ۔ یہ اس کے 4 رکن ہم نے بتائے۔ اب 4 رکن آسان ہے، ان دونوں کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں، ہم بعد میں استعمال بھی کریں گے۔ تو اب طرفین تشبیہ ان دونوں کو ملا کر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے وجہ تشبیہ ہے، ادات تشبیہ ہے۔ اب ایگزامپل سے تھوڑا سا آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے شارٹ ہم آپ کو بتائیں، یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ مشبہ اس کو کہتے ہیں جس کو تشبیہ دی جائے، جس کو تشبیہ دی جائے۔ کس کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ دانت کو تشبیہ دی جا رہی ہے، کس سے؟ موتی سے۔ اب یہاں دیکھیے دوسرا ہے مشبہ بہی، جس سے تشبیہ دی جائے، یعنی جس چیز سے تشبیہ دی جائے، دانت کو موتی سے، دانت کو، اس کا مطلب ہے اس میں استعمال کس کا ہو رہا ہے؟ مشبہ، یعنی کو، جس کو، اس میں کیا ہے؟ جس سے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جس کو جس سے تشبیہ دی جائے، موتی سے تشبیہ دی جا رہی ہے سے۔ اب اس کے بعد ہے وجہ تشبیہ۔ وجہ تشبیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مشترک وصف ہے جس کی بنیاد پر یعنی تشبیہ دے رہے ہیں، تو وجہ آسان ہے کہ وجہ یعنی کاؤز کیا ہے؟ ریزن، سبب، وجہ، تو وہ ہے، یعنی یہاں پر سبب تشبیہ بھی بول سکتے ہیں، وجہ تشبیہ بھی بول سکتے ہیں، وجہ شبہ بھی بول سکتے ہیں، الگ الگ جگہ الگ الگ ایسے ہی نام رہتے ہیں۔ کاؤز یعنی کہ کس وجہ سے ہم تشبیہ دے رہے ہیں، یہاں پر کوئی ضروری نہیں کہ وہ وجہ پائی ہی جائیں، لیکن ہے یہ کہ پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ کیوں ہم اس کو تشبیہ دے رہے ہیں دانت کو، اس سے چمک کی وجہ سے، یہ سبب ہے۔ اسی طرح سے اب کہہ رہے ہیں ادات تشبیہ۔ ادات تشبیہ کا مطلب ہے کہ حرف، جس حرف سے ہم تشبیہ دے رہے ہیں، لفظ وہ کون سا استعمال کرتے ہیں، اس کے دانت موتیوں جیسے، یہاں پر ہم نے دیا نا، تو اس کا مطلب ہے اب اس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ مشبہ ہے، اس کے بعد یہ مشبہ بہی ہے، یہ ادات تشبیہ ہے۔ اور جو وجہ تشبیہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہی اس میں غائب ہوتا ہے، اس کا اظہار نہیں ہوتا ہے، تو وہ سمجھ لیا جاتا ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ بیسڈ ہے۔ یہ ارکان آپ کو سمجھ میں آئے اس طرح سے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ اس تشبیہ کے بارے میں ہم کئی باتیں اور بھی کریں گے، اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا، یاد کر لیجئے گا اس کو۔ طرفین تشبیہ کا استعمال بہت ہوگا، مشبہ اور مشبہ بہی کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ یہاں پر جیسا کہ آپ کو ہم نے بتایا، یہ تشبیہ کے 4 ارکان ہیں، مشبہ، مشبہ بہی، دونوں کو ملا کر طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے وجہ تشبیہ یا پھر وجہ شبہ، سبب تشبیہ کہیں، جو مشترک وصف ہوتی ہے دونوں میں، وہ چیز ہے ادات تشبیہ، حرف تشبیہ کو کہتے ہیں۔ یہ بات سمجھنے کے بعد آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تشبیہ کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر ایک پوائنٹ تو آپ لکھ ہی سکتے ہیں، تشبیہ کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یہ بات ہے۔ آپ کو یہ رول پتا ہو گیا، جیسے کہ ابھی ہم نے کہا زید شیر کی طرح 2 چیزیں ہیں، اس کو زید ہے اور شیر ہے، اسی طرح سے اس کے دانت موتیوں کی طرح ہیں، حامد کے دانت موتیوں کی طرح ہیں، یہ ہم نے کہا۔ تو اس میں ہم نے کیا کہا کہ 2 چیزیں پائی گئی ہیں، 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ جس 2 چیزوں کے درمیان ہم تشبیہ دیں گے اس میں کیا ہونی چاہیے؟ مشابہت ہونی چاہیے۔ مشابہت، اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کے درمیان جو مشابہت پائی جائے گی وہ مشابہت کیسی ہو، یعنی یہ مشابہت ہمیشہ آپ یاد رکھیے کہ چیز کے اندر بہت ساری خصوصیت ہوتی ہیں، مکمل نہیں ہو، بلکہ کسی ایک وصف میں ہو، یعنی آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ کیا ہوتی ہے کہ وصف سے اس کا تعلق ہوتا ہے، ان چیزوں کے درمیان وصفی مشابہت کا ہونا ضروری ہے۔
اب یہی ہے بہتر مشابہت، وہ ہے کہ وہ جو وصف ہے، صفت پائی جا رہی ہیں جس میں مشابہت ہم دے رہے ہیں، وہ مکمل نہیں ہو، وہ کیا ہوں، کسی ایک ہی وصف میں پائی جائیں۔ اگر کسی ایک وصف میں مشابہت پائی جاتی ہے تو کہہ رہے ہیں ایسے مشابہت بہت بہتر، عمدہ ہے، اسی کو یہی تشبیہ کہہ رہے ہیں، یہ احسن تشبیہ ہے، یہی تشبیہ کا حسن ہے۔ اور کہہ رہے ہیں کہ اگر مکمل مشابہت قرار دی جائے کسی بھی چیز میں تو وہ بہت کمزور ہوتی ہے، باطل ہے، اور یہ بے اثر ہو جاتی ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں وہ ایک طرح سے جھنجھلاہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی طرف سے کدورتیں آ جاتی ہیں۔ ایک اگزامپل لے لیجئے کہ ہم نے جیسے کہ کہا ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ میر تقی میر کا یہ شعر ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، اور بھی ہے یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہستی ہے اور حباب ہے، ان دونوں کو تشبیہ، دونوں کا تشبیہ کا تعلق ہے، تشبیہ کا تعلق ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کسی ایک وصف میں تشبیہ دی گئی، ہستی ہے ہماری، یہ بھی فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور حباب، یہ دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو بلبلہ اٹھتا ہے، اس کو حباب کہتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل وہ بھی اٹھتا ہے اور فوراً ختم ہو جاتی ہے، یعنی یہ تشبیہ کتنی بلیغ تشبیہ ہے۔ اور پھر اس طرح سے دونوں کے اندر مشابہت پائی گئی اور یہ بہت احسن تشبیہ دی گئی ہے۔ اور پھر یہیں پر آپ سمجھ لیجئے کہ تشبیہ کے لیے جو مقصد ہوتے ہیں، مقصد بھی ہونا ضروری ہے۔ اس کا ایک مقصد ہے مشبہ بہی میں وصف، یعنی تشبیہ زیادہ ہو، کس میں؟ جو مشبہ بہی ہے، جس کو ہم تشبیہ دے رہے ہیں، مشبہ بہی یعنی جس سے تشبیہ دے رہے ہیں، اس میں کیا ہو، ہستی اس میں دیکھ لیجئے زیادہ ہے۔ جس طرح سے ابھی موتی ہم نے دیا کہ وہ مشبہ بھی ہے، اس میں وصف زیادہ ہے، اور بمقابلہ دانت کے تو اس میں چمک زیادہ ہے، یعنی یہ آپ یاد رکھیں کہ وہ برتر ہو، بہتر ہو، اس میں اعلیٰ ہو، مشبہ بھی میں تشبیہ کی صفت، تبھی یہ بہتر اور کارگر ہوں گی۔ تو اتنا آپ کو کلیئر ہوا تشبیہ کے بارے میں۔ اب اس کے بعد جو مشبہ اور مشبہ بھی ہو گیا، اور وجہ تشبیہ، وجہ تشبیہ تو یہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ اب رہ گئی بات ادات تشبیہ یا ادوات تشبیہ، ادات کی جمع ہے ادوات، ادوات تشبیہ یعنی اس سے مراد کیا ہے، وہ الفاظ ہیں جن کا استعمال ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ ہوئی ادوات تشبیہ، یعنی حرف تشبیہ جس کو بولتے ہیں۔ یہاں پر جیسے کہ کیسی، یہ ہے نا سی دیا ہوا، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ الفاظ ہیں جن کا استعمال ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیہ دینے کے لیے کیا جاتا ہے، وہ ادوات تشبیہ ہے۔ ادوات کے لغوی معنی اصل میں ہیں آلہ کے، ہتھیار کے، تو یہ بھی دیکھ لیجیے آلے کا کام کر رہی ہیں، اسی لیے یہ ادوات تشبیہ ہیں۔ اب اس میں کچھ حرف آتے ہیں ادوات تشبیہ میں، تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں ادوات تشبیہ، وہ ہم حروف لکھتے ہیں، اس کو بہت سارے حروف آتے ہیں، تو یہاں پر ہم کچھ لکھتے ہیں، جیسے کہ آپ بولتے ہیں مثل، مانند، اسی طرح سے آپ بولتے ہیں آسا، گویا، مانا، اس طرح سے آسا، گویا، مانا، یہ مانا کہ ایسا ہے۔ پھر ہم بولتے ہیں کہ جیسا، جیسی، جیسے، یہاں پر دیکھ رہے ہیں جیسا، جیسی، جیسے، اسی طرح سے سا، ساں، سی، سے، یہ سب ادوات تشبیہ، حرف تشبیہ ہے۔ اسی طرح سے بولتے ہیں بشکل، شکل، نمط، یہ حروف ہیں۔ اسی طرح سے ہم بولتے ہیں برنگ کی صورت، آپ دیکھیے برنگ کی صورت، کی شکل، اس طرح سے۔ پھر اس کے بعد اس طرح سے ہم بولتے ہیں طرح، یہ جو بول رہے ہیں طرح وغیرہ، یہ آپ کو اور بھی ہے، تو اس طرح سے آپ شامل کر سکتے ہیں کہ یہ سب کیا ہیں، ادوات تشبیہ ہیں۔ اب یہاں سے ہم بات کریں گے طرفین تشبیہ، تشبیہ کے اقسام، اغراض تشبیہ، یہ ساری چیزیں ہم
آپ کو نیکسٹ میں بتائیں گے، تاکہ وہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتا سکیں اور سمجھ سکیں. آپ کو اس کا سمجھنا نہایت ضروری ہے. یہ ایگزام میں اس سے ہمیشہ سوالات رہتے ہیں. آپ اس بنیاد پر جو ہم نے آج بتایا ہے، اس پر اگر آپ نے غور کر لیا تو آپ کے تشبیہ کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. کوئی شعر اٹھا کے دے، اگر تشبیہ ہے تو اس میں آپ فوراً بتا دیں گے کہ اس میں تشبیہ پائی جا رہی ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ کم سے کم یہ مطمئن ہو جائیں گے کہ اس میں تشبیہ نہیں پائی جا رہی ہے. چلیے، اسی طرح سے پھر ہم آپ کو استعارہ کے بارے میں بتائیں گے، مجاز مرسل کے بارے میں، کنایا کے بارے میں. تو آپ ہم سے جڑے رہیے. آپ سے ایک ضروری گزارش ہے کہ آپ پرماننٹ ہمارے ممبر بننے کے لیے ہمارے اس میں جوائن دیا ہوا ہے، جوائن بٹن کو کلک کیجئے. سپر اسٹیکر ہے، آپ اس کا بھی استعمال کیجئے تاکہ ہم آپ کے لیے موٹیویٹ ہو سکیں اور بہتر کر سکیں. چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.